الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز بزرگ اور عزیز دوستو، انسان کی زندگی کے بہت ساری ضرورتیں ہیں اور اسی طریقے سے دین کے بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے حصے ہیں۔ انسان کو اپنی ضرورت کا بھی پورا کرنا ہے، اسی طریقے سے وہ ضرورت دین کے جس حصے میں آتی ہے اس حصے کو بھی قرآن حدیث کے مطابق مکمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ انسان کی ضرورتوں میں کھانا پینا ہے، سونا ہے، کمانا ہے، پیسہ مال، یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے نکاح بھی ضرورت ہے، اور کبھی کبھی انسان کو طلاق اور خلع کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے، شریعت کا ایک شعبہ ہے۔ جیسا کہ کمانا، اسی طریقے سے حلال کمانا، کمایا ہوا مال حلال طریقے سے خرچ کرنا، یہ دین کا حصہ ہے، شریعت کا ایک شعبہ ہے۔ کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کسی سے بات کرنا، کسی سے ملنا، یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت بھی ہے اور دین کا اور شریعت کا حصہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے شادی نکاح ضرورت بھی ہے اور دین کا ایک حصہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا، نکاح آدھا ایمان ہے۔ مشکات کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح آدھا ایمان ہے اور باقی آدھے ایمان میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے نکاح کو انسان کی ضرورت بھی بنایا اور عبادت بھی قرار دیا۔ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اللہ کی ایک عبادت بھی ہے، نبی کی سنت بھی ہے۔ نکاح والی زندگی اور بغیر نکاح والی زندگی میں بہت فرق ہے۔ نکاح والی زندگی میں انسان گناہوں سے بچتا ہے، پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، ذمہ داری کا احساس اس کو رہتا ہے، اپنی بیوی کی ذمہ داری، اپنے بچوں کی ذمہ داری، اور اسی طریقے سے بیوی کے طرف کے رشتہ داروں کی پوری ذمہ داری۔ تو یہ تمام ذمہ داریاں انسان پر آتی ہیں۔ بغیر نکاح میں انسان کے اوپر یہ ذمہ داریاں نہیں آتی، اور نکاح کے بغیر انسان گناہ سے بچنا بھی مشکل ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آئے ہیں
ہر نبی نکاح کرتے تھے، اور ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، اور نبیوں کے بعد دنیا میں سب سے پاک اور سب سے اچھے اگر کوئی انسان ہے تو وہ حضرات صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں وہ معصوم، یعنی گناہ ان سے نہیں ہوتا، گناہوں سے بالکل پاک ہے۔ حضرات صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ تو جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ہر نبی نکاح کرتے تھے، شادی کرتے تھے، اور نبیوں کے بعد حضرات صحابہ کی مقدس جماعت ہے، تو حضرات صحابہ میں سے تقریباً پورے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نکاح کیا۔ کچھ صحابہ کی شادی نہیں ہوئی، کچھ صحابہ کا نکاح نہیں ہوا، وہ مجبوریاں الگ تھیں، لیکن جتنے نبی آئے دنیا میں ہر نبی نکاح کیے، اور جتنے صحابہ آئے 90% صحابہ جو ہے نکاح کر کے زندگی گزارا۔ آج اگر کوئی آدمی نکاح کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ بھئی نکاح انسان کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آدمی قرآن کے بالکل خلاف کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی موت کا علم ہو جائے اور میری زندگی کی صرف 2 یا 3 دن باقی رہ جائیں، اس وقت کوئی عورت میرے نکاح میں نہ ہو، میری زندگی کے صرف 2 یا 3 دن بچے ہوئے ہیں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے وہ 2 یا 3 دن نکاح کے بغیر گزار دو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی موت کا یقین ہو جائے، گارنٹی سے معلوم ہو جائے کہ اب میں 2-3 دن کے بعد دنیا سے جانے والا ہوں، تو صحابی فرماتے ہیں کہ وہ 2-3 دن کے لیے بھی میں کیا کروں گا، اگر میرے نکاح میں کوئی عورت نہیں ہے تو اس 2 یا 3 دن کے واسطے نکاح کر لوں گا۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اللہ سے اس حالت میں ملوں کہ کوئی عورت میرے نکاح میں نہ ہو۔ اور یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 3 بار فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں۔ تو نکاح کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، اور انسان کے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ نکاح کے بغیر انسان گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اور نکاح کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، پوری مکمل اس کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی نکاح کر کے کیوں اپنے اوپر پریشانیاں مول لے، نکاح کے بغیر زندگی گزاریں گے، تو یہ ان کی یہ سوچ جو ہے بالکل غلط ہے۔ نکاح کے ساتھ زندگی گزارنا پاک دامنی کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، مشکات کی روایت ہے، کتاب النکاح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یا معشر الشباب، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہے تو تم کیا کرو، فوراً نکاح کر لو۔ آج اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح کرنے سے 2 فائدے تم کو ملیں گے، ایک فائدہ تم زنا سے بچو گے، اور ایک فائدہ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، آنکھوں کے گناہ سے بچو گے۔ یہ 2 گناہ انسان کے اعمال کو تباہ کر دیں گے، یہ 2 گناہ انسان کی عبادتوں سے لذت کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ 2 گناہوں سے انسان نکاح کی زندگی سے ان 2 گناہوں سے بچ سکتا ہے۔
ایک زمانہ وہ تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کے لیے نکاح کرنا بہت آسان تھا، زنا بہت مشکل تھا، اور آج زمانہ الٹا ہو چکا ہے کہ زنا کرنا بہت آسان، نکاح کرنا بہت مشکل۔ تو نکاح کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسان فرما دیا ہے، اور 11 نکاح کر کے اللہ کے نبی نے امت کو دکھایا ہے کہ بھئی ایک نکاح نہیں بلکہ تمہارے لیے 4 نکاح کی اجازت ہے، اور نکاح انسان کی ضرورت بھی ہے، اور اللہ کی عبادت بھی ہے، اور میری سنت بھی ہے۔ مشکات شریف کی جو شرح آتی ہے، یعنی مشکات شریف عربی کتاب ہے حدیث کی، اس کی اردو ترجمہ آتا ہے، تو اس کے اندر حضرت لکھنے والے، جو کتاب لکھنے والے ہیں، لکھتے ہیں کہ بھئی نکاح کے ذریعے سے انسان کو ایک بہت بڑا فائدہ ملتا ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ نکاح جب آدمی کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد اس کا خاندان بڑھتا ہے، اور ایک فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اس کو نکاح کرنے کی وجہ سے ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ نکاح کے بغیر زندگی گزارنا، ابھی زمانہ یعنی کہ نکاح نہیں ہوا تو اس وقت اس آدمی کو کسی ذمہ داری کا احساس نہیں رہتا۔ نکاح ہونے کے بعد بیوی کی ذمہ داری آتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد بچے پیدا ہو گئے تو بچوں کی ذمہ داری آتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی تعلیم کی فکر رہتی ہے، اور بچے بڑے ہو گئے تو ان کی شادی بیاہ کی فکر رہتی ہے۔ تو نکاح انسان کو ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ شادی شدہ آدمی، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ نکاح کر لیا اور اپنی ذمہ داری کا احساس اس کو نہ ہو۔ اگر کوئی دنیا میں ہے ایسا آدمی، یا تو وہ آدمی پاگل، یا تو اس آدمی کے اندر حساسیت ختم ہو چکی، یعنی اس کا دل مر چکا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے انسان کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے سے انسان کو اپنے خاندان کی فکر ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے سے انسان کو عورتوں کی قدر کرنے کا جذبہ اس کے اندر آتا ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک ان تمام چیزوں کا احساس انسان کو نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی نے، جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح کر کے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کرو، اور باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اس لیے نکاح بہت ضروری بھی ہے، اور اللہ کی عبادت بھی ہے، نبی کی سنت بھی ہے۔ لیکن آج کل نکاح ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے کچھ رسم و رواج شروع کر لیے، اس کی وجہ سے نکاح کرنا یا اپنے بچوں کا نکاح کرانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، کہ نکاح جو ہے، جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کا کیا کرو، نکاح کرا دو۔ اور نکاح کرانے کے لیے یہاں اپنے آپ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی شادی شدہ زندگی گزارو، اور شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد تمہارے بچے ہو گئے تو ان کی نکاح کی فکر کرو، یا اپنے خاندان میں، اپنے جو ہے دوست احباب میں کوئی آدمی ایسا ہے جس کا جوڑا نہیں ہوا ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، یا اپنے خاندان میں کوئی بچی ایسی ہے جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، تو اس کے نکاح کے لیے کچھ فکر کرو۔ اور نکاح کرانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ آج کل اچھا رشتہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اچھے رشتے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ 4 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھئی تم نکاح کرنا چاہو تو ایسی عورت سے نکاح کرو۔ اور دنیا کا اصول اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب نکاح ہوتا ہے، اور کہیں بھی دنیا کے اندر شادی ہوتی ہے، تو لوگ شادی کیوں کرتے ہیں، نکاح کیوں کرتے ہیں؟ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔
پہلی چیز کیا ہے؟ تنکح المرأۃ لاربع لمالھا، مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں کہ بھئی نکاح کرنا ہے، نکاح کے نام پر لڑکی والوں سے لاکھوں کا جہیز لے رہے ہیں، اور نکاح سے پہلے جب بچی کو دیکھنے کے لیے بچے والے آتے ہیں، بچی پسند آ گئی تو اب جو ہے بات لین دین پر آتی ہے، اور بچے والوں کی طرف سے ایسے جو ہے مطالبے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ایسی نوکری کرتا ہے، اور ہمارے بچے کی سیلری اتنی ہے، تنخواہ اتنی ہے، اور ہمارے بچے کو شادی ہم کرنا چاہتے ہیں، رشتے دیکھ رہے ہیں، آپ کا رشتہ ہم کو مل گیا اور اچھا ہمیں جو ہے پسند آ گیا، لیکن اتنا اگر دو گے تو ہم نکاح کریں گے۔ لاکھوں کا مال بچے والوں سے لے رہے ہیں جہیز کے نام پر، اور بہت سارے لوگ تو اتنے جو ہے بے شرم ہو جاتے ہیں نکاح کے معاملے میں، جہیز کے معاملے میں، کہ اپنا سب کچھ لڑکی والوں سے وصول کرتے ہیں۔ ان کو یہ فکر نہیں رہتی اور ان کے اندر یہ احساس نہیں رہتا کہ بھئی اگر ہم اتنا ان سے مطالبہ کریں گے، اتنے اگر کنڈیشن رکھیں گے تو ان کے لیے کتنی تکلیف ہوگی۔ تو یہ آج کل ہمارے معاشرے کا سب سے برا حال ہوتا جا رہا ہے، اور شادیوں کے بارے میں، نکاحوں کے بارے میں، کہ آج کل ہمارے بہت سارے غریب گھرانوں کی بچیوں کی شادیاں وقت پر نہیں ہوتی، یا تو وقت پر نہیں ہوتی، اگر ہو بھی گئی تو ایسے جگہ جو ہے ان کا رشتہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ جوڑا اس بچی کے لیے مناسب نہیں رہتا، ایسا رشتہ اس بچی کے لیے آتا ہے کہ وہ جو نکاح کا پیغام لا رہا ہے اس کا یا تو طلاق ہو چکا ہوتا ہے، یا پھر اس کی بیوی جو ہے مر چکی ہوتی ہے، یا پھر اس کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بچی کی عمر 20 سال، بچے کی عمر 40-50 سال۔ تو یہ حال جو ہے ہمارے معاشرے کا ہوتا جا رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف جہیز ہے، پیسہ ہے، مال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مال، لمالھا۔ دوسری چیز ولحسبھا، دوسری چیز کیا ہے؟ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ خاندان دیکھتے ہیں، میں خاندان کیسا ہے، اچھا ہے یا نہیں۔ خاندان دیکھنے کا شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے، جس کو کفو کہا جاتا ہے، لیکن خاندان دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اس کے خاندان کے لوگ کیسے ہیں، مالدار ہیں یا نہیں، اور اس کے گھر کے اندر کتنے لڑکے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، یہ نہیں۔ خاندان کا مطلب کیا ہے؟ دینداری کے اعتبار سے خاندان دیکھا جائے۔ فلانے گھر سے ہم رشتہ لے رہے ہیں، فلانے گھر سے بچی کو نکاح کر کے لا رہے ہیں، تو دیکھنا کیا ہے کہ بھئی بچی دیندار ہے یا نہیں، بچی کے ماں باپ دیندار ہے یا نہیں، بچی کے خاندان والے کیسے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے خاندان نہیں دیکھنا۔ دنیا کے اعتبار سے خاندان دیکھیں گے تو دنیا کا اصول ہے کہ دنیا کے اندر اچھے بڑے بڑے اونچے اونچے خاندان کے لوگ آئے اور دنیا سے چلے بھی گئے، کچھ وقت تک، جب تک اللہ ان کو موقع دیتے ہیں چلاتے ہیں وہ لوگ۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو خاندان کا کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں رہتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شادی لوگ جو کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز مال دیکھتے ہیں، دوسری چیز خاندان دیکھتے ہیں، اور تیسری چیز ولی جمالھا، بچی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ بھئی بچی خوبصورت ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بچی اچھی، خاندان اچھا، دیندار خاندان، سب کچھ ہے، لیکن شادی نہیں کرتے اس وجہ سے کہ بچی خوبصورت نہیں ہے۔ اب خوبصورتی کس کو کہتے ہیں اور ان لوگوں کے نظریے میں خوبصورتی کیا ہے معلوم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں جنت کی حور چاہیے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں، کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کچھ زندگی گزر گئی اور کچھ سال آگے بڑھ گئے، عمر تھوڑی ڈھل گئی تو ختم، کتنی بھی خوبصورتی کیوں نہ ہو، آخر میں پورا بدن
ढीला पड़ना है और बदन के ऊपर झुर्रियां आना ही है। कितना भी जो है खूबसूरत औरत को जो है लाकर अपने घर में रखो, लेकिन खूबसूरती बाकी रहने वाली चीज नहीं है। और आखिर में अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलीदीन यहां फगफुर बिदाती दीन तरीबत यदाक। चौथी चीज क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो दीनदारी को सामने रखकर निकाह करते हैं। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि भाई दीनदार औरत से निकाह करके कामयाब हो जाओ। दीनदार औरत से निकाह करेंगे अपना या अपने बच्चों का, तो वो बच्ची आएगी हमारे घर को जन्नत बनाएगी। नहीं, हमने जो है सिर्फ माल देखा, खानदान देखा और उसकी खूबसूरती देखी, खुदा ना खास्ता उसकी जिंदगी में दीनदारी नहीं है। हमारे घर में जो थोड़ी मोड़ी दीनदारी पहले बाकी थी वो आएगी और जो थोड़ी जिंदारी हमारे घर में है वो भी खत्म कर देगी। पैसा एक वक्त तक रहेगा, खत्म हो जाएगा। खूबसूरती एक वक्त तक रहेगी, खत्म हो जाएगी। खानदान किसी का जो है चल नहीं सकता दुनिया के अंदर। बाकी रहने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ दीनदारी है। और ये असल सीरत है इंसान की। सीरत जो है दो तरह की होती है, एक जाहिरी और एक बातिनी। जाहिरी सीरत क्या है, इंसान का माल और इंसान की खूबसूरती, इंसान की ताकत, इंसान का खानदान, ये तमाम चीजें इंसान की जाहिरी दिखने वाली खूबसूरती है। बातिनी खूबसूरती क्या है, दिखने वाली नहीं हो, दिखती नहीं है, बल्कि वो लड़की के अंदर तकवा रहता है, लड़की के अंदर दीनदारी रहती है, नमाजों की पाबंदी, रोजे की पाबंदी और इसी तरीके से बड़ों का अदब, छोटों के साथ शफकत, तमाम लोगों का हक अदा करने का जज्बा, ये दीनदारी रहती है। और ये दीनदारी किसी को नजर नहीं आती। अगर कोई औरत दीनदार है और खूबसूरती में बहुत ज्यादा नहीं है, माल उसके पास नहीं है, खानदान अच्छा नहीं है, तो दीनदारी की वजह से उस औरत से निकाह करना है। अगर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने है कि अल्लाह के नबी ने 11 शादियां की। 11 शादियों में से किसी औरत के बारे में हम जो है ये कह नहीं सकते कि अल्लाह के नबी ने फलानी बीवी को, फलानी औरत को अपने निकाह में इसलिए लिया कि उसका खानदान अच्छा था, उनके पास इतना माल था, उनके पास जो है इतनी सारी चीजें उनके पास थी। जितनी औरतें अल्लाह के निकाह में आई, माली एतबार से हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के अलावा सब अल्लाह के नबी से कम थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा माली एतबार से अल्लाह ने हजरत खदीजा को बहुत नवाजा था। बहुत बड़ी मक्के की बड़ी सरदार खातून थी, मालदार खातून थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने निकाह किया है, पहला निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से हो रहा है, लेकिन माल की वजह से नहीं। और निकाह का पैगाम कौन भेज रहा है? अल्लाह के नबी निकाह का पैगाम नहीं भेज रहे हैं, बल्कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी की अमानतदारी पर फिदा होकर, अल्लाह के नबी के अमानतदारी पर खुश होकर हजरत खदीजा खुद निकाह का पैगाम देती हैं। और एक तरफ हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कुंवारी औरत नहीं थी, कुंवारी लड़की नहीं थी, बल्कि दो मर्दों के निकाह में होकर तीसरा निकाह अल्लाह के नबी से हो रहा है। और उम्र कितनी? अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल। उम्र में भी बड़ी थी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह के नबी ने निकाह किया है तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज की वजह से? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के तक़वे को देखकर अल्लाह के नबी ने निकाह किया है। तो ये सीरत अल्लाह के नबी की हमारे सामने है। लेकिन आज हम निकाह करते हैं या अपने बच्चों का निकाह कराने की कोशिश करते हैं। कोशिश हमारी क्या है कि भाई हमारा बच्चा नौकरी करने वाला है तो हमको बच्ची भी नौकरी करने वाली चाहिए। हमारे पास इतना माल है, हम मालदार हैं, तो हमारे घर को आने वाली भी मालदार चाहिए। दुनिया का एक उसूल है और ये बात मुकम्मल नहीं बल्कि कहीं कहीं होता है
कहीं कहीं नहीं भी होता। जो औरत हमारे घर में आ रही है वो मर्द के बराबर है, माल में या नौकरी करने में या किसी भी चीज में मर्द के बराबर है, तो क्या वो औरत मर्द की सही कदर कर सकेगी? अगर मर्द की सही कदर कर भी ले तो अपने सास ससुर की सही कदर कर सकेगी? नहीं, इसलिए कि मर्द के बराबर है वो भी। अगर मर्द कोई बात कह दे तो फौरन औरत पलट कर कह देगी कि भाई तेरी मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए मैं खुद कमाती हूं, मेरे पास कमाई है, मेरे पास माल है, सब कुछ है, तेरी जरूरत क्या है मुझे? तो अगर चला गया तो किसी दूसरे से फिर निकाह करूंगी। तो ये अल्फाज आते हैं। तो इसलिए, और हजरत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह किताब में लिखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मर्द औरत से ज्यादा हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें औरत मर्द से ज्यादा हो। और उसमें सबसे पहली चीज हजरत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई औरत हमारे घर में आ रही है, जिस औरत को निकाह करके हम ला रहे हैं वो औरत हमारे माल से उसका माल कम हो। ये देखो, पहले हमारे माल के बराबर उसका माल हो तो कदर नहीं करती, या फिर हमारे माल से उसका ज्यादा हो जाए तब भी वो कदर नहीं कर सकती। हमारा माल जितना है उससे कम दर्जे की औरत से अगर निकाह करेंगे तो तब जिंदगी सही सलामत गुजरेगी। और इसी तरीके से हजरत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उम्र के एतबार से भी मर्द ज्यादा हो, औरत कम हो। और खूबसूरती की बात आती है तो हजरत फरमाते हैं कि खूबसूरती में औरत ज्यादा हो, मर्द कम हो। और इसी तरीके से तकवा, असल चीज तकवा है, दीनदारी है। यहां हजरत फरमाते हैं कि भाई तकवा कैसा हो, मर्द का ज्यादा नहीं बल्कि औरत का ज्यादा हो, मर्द का कम। ऐसी औरत से निकाह करो। तो निकाह इंसान की जरूरत भी है, अल्लाह का एक अल्लाह की इबादत भी है, और इसी तरीके से नबियों की सुन्नत भी है। इंसान निकाह के बगैर अपनी जिंदगी गुनाहों से बचाकर गुजार नहीं सकता। निकाह के जरिए से ही इंसान गुनाहों से बच सकता है, चाहे जिना हो, चाहे निगाह का गुनाह हो, आंखों का गुनाह। इसलिए कि अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं निकाह करने की वजह से ये दो फायदे तुमको मिलेंगे, एक जिना से तुम्हारी जिंदगी पाक रहेगी और इसी तरीके से आंखों के गुनाह से बचोगे। तो इसलिए जरूरी है कि निकाह इंसान की जरूरत है, अल्लाह की इबादत है, नबी की सुन्नत है, तो उसको उसी दर्जे में रखकर करने की कोशिश करें। निकाह अगर करना है, अपने बच्चों का कराना है, तो औरत का इंतखाब, लड़की का इंतखाब कैसा हो कि लड़की दीनदार घराने से ताल्लुक रखने वाली हो, और ये ना सोचेंगे भाई माल अगर ज्यादा रहा, जहेज में माल ज्यादा मिला तो जिंदगी गुजर जाएगी आराम से। नहीं, ऐसा हरगिज हो नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि जो बंदा जहेज का मुतालबा करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी से बरकत को छीन लेंगे। तो इसलिए जहेज बहुत ही बुरी चीज है। हाँ, अगर बच्ची वाले देते हैं, लेकिन वो उसमें भी बहुत सारी जो है गलतियां हो रही हैं कि बच्ची वाले के पास माल है, चलो बच्ची अपनी बच्ची है दे रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक हद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमारा अमल दूसरे गरीब लोगों के लिए मुश्किल बन जाए, इसका भी ख्याल करने की जरूरत है। तो इसलिए जहां तक हो सके अपने निकाहों को सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से लड़की का इंतखाब, लड़की को चुनना है, लड़की को देखने जाना है, तो सबसे पहले दीनदारी को देखें कि भाई ये खानदान, ये घराना दीनदार है या नहीं है। दीनदार घराना है, अगर उसके पास माल नहीं है, खूबसूरती में बच्ची कम है, तो भी फौरन जो है निकाह उसका जो है पैगाम लेने की कोशिश करें, पैगाम भेजने की कोशिश करें। इससे इंशाअल्लाह जिंदगी में बरकतें रहेंगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी की बड़ी बड़ी परेशानियों से अल्लाह बचाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को निकाहों को सुन्नत के मुताबिक करने की, और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कहा है इसी तरीके से अपने निकाहों को मुकम्मल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और खुसूसन निकाह के नाम पर आजकल जो गलतियां हो रही हैं और जो बुराइयां माशरे के अंदर फैलती जा रही हैं, उन तमाम बुराइयों से अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल